بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم الصرف، خلاصہ نمبر 4۔ آج ہم افعال متصرفہ میں سے فعل امر کو پڑھیں گے اور اس کے بعد ہم فعل نہیں کو پڑھیں گے۔ فعل امر وہ فعل ہے جس سے کسی کام کے ہونے یا کرنے کا مطالبہ سمجھا جائے، جیسے ادخل، داخل ہو تو ایک مرد، تو اس میں کسی کام کے کرنے کا کہا جا رہا ہے۔ ایسے ہی انصر، مدد کر تو ایک مرد، تو اس میں مدد کرنے کا کہا جا رہا ہے، مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ فعل امر معلوم اور مجہول کے بھی 14 صیغے ہیں، جن میں سے صرف حاضر معلوم کے 6 صیغے بغیر لام کے اور بقیہ تمام صیغے لام کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں۔ فعل امر کی گردان میں حاضر معلوم کے صیغوں کو بنانے کا طریقہ الگ ہے، جبکہ بقیہ صیغوں کے بنانے کا طریقہ الگ ہے۔ اس بنا پر علم صرف کی کتابوں میں فعل امر کی گردانوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ نمبر 1 حاضر معلوم، نمبر 2 غائب معلوم۔ اس کے علاوہ فعل امر کے تمام صیغوں کے ساتھ نون تاکید ثقیلہ اور خفیفہ بھی استعمال ہوتے ہیں۔ اس لحاظ سے فعل امر کی درج ذیل 12 گردانیں بنتی ہیں۔ تو یہاں ہم نے حاضر کو علیحدہ کرنا ہے اور غائب کو علیحدہ۔ نمبر 1 فعل امر حاضر معلوم۔ نمبر 2 فعل امر حاضر معلوم مؤکد بانون تاکید ثقیلہ، یعنی نون تاکید ثقیلہ والا۔ فعل امر حاضر معلوم مؤکد بانون تاکید خفیفہ۔ اس کے بعد معلوم کو ہم مجہول کر دیں گے اور بقیہ 6 یہی ہوں گے: فعل امر حاضر مجہول، فعل امر حاضر مجہول ثقیلہ والا، پھر فعل امر حاضر مجہول خفیفہ والا۔ تو یہ 6 ہو گئے۔ پھر اس کے بعد فعل امر غائب معلوم، پھر اس کے بعد فعل امر غائب معلوم مؤکد بانون تاکید ثقیلہ، پھر اس کے بعد فعل امر غائب معلوم مؤکد بانون تاکید خفیفہ۔ اب غائب ہم مجہول کر دیں گے، فعل امر غائب مجہول، فعل امر غائب مجہول مؤکد بانون تاکید ثقیلہ، اور نمبر 12 ہے فعل امر غائب مجہول مؤکد بانون تاکید خفیفہ۔ تو یہ اس طرح 12 گردانیں بن سکتی ہیں۔ اس میں حاضر کو علیحدہ کیا گیا ہے، غائب کو علیحدہ کیا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم فعل امر حاضر معلوم بنانے کا ہم طریقہ جانتے ہیں، غائب کو چھوڑ کے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ زیادہ تر فعل امر میں حاضر معلوم ہی استعمال ہوتا ہے، یعنی حاضر استعمال زیادہ اس کے صیغے ہوتے ہیں، حاضر کے صیغے، اس وجہ سے اس کو یہاں پہلے بیان کیا جا رہا ہے۔ امر حاضر معلوم کو ہم مضارع حاضر معلوم سے بنائیں گے۔ اس طرح بنائیں گے کہ علامت مضارع کو ہم جو تا ہوگی اس کو دور کر دیں گے، حذف کر دیں گے۔ اس کے بعد دیکھیں گے کہ اس کے بعد والا حرف ساکن ہے یا متحرک ہے۔ اگر تو علامت مضارع دور کرنے کے بعد والا حرف ساکن ہو تو پھر ہم مضارع کے عین کلمے کو دیکھیں گے۔ اگر عین کلمہ مضموم ہے تو شروع میں ہم ضمہ دے دیں گے، حمزہ لگا کر حمزہ وصلی لگائیں گے اور اس کے اوپر ہم پیش لگا دیں گے۔ اگر عین کلمہ مضموم نہ ہو بلکہ مکسور ہو یا مفتوح ہو تو پھر شروع میں حمزہ وصلی لگا کر اس کو ہم زیر دے دیں گے۔ تو یہ اس کا طریقہ ہے۔ اور ایک صیغے کے آخر میں سکون آئے گا، اور وہ صیغہ یہ ہے، جیسے تنصر سے انصر اور تضرب سے اضرب، یعنی جو پہلا صیغہ ہے واحد مذکر حاضر کا۔ ایسے ہی تسمع سے اسمع ہو جائے گا۔ تو ان میں دیکھیں تنصر میں صاد عین کلمہ ہے، پیش ہے، تو اس لیے شروع میں تا کو دور کر کے ہم نون چونکہ ساکن ہوگا، پڑھا نہیں جائے گا، تو اس لیے حمزہ لگانا پڑے گا، تو یہ ہو جائے گا انصر۔ آگے تضریبو سے را کے نیچے یعنی عین کلمے کے نیچے زیر ہے، تو اس لیے ہم اضرب، تسمعو میم کر یعنی عین کلمہ جو ہے میم اس پر زبر ہے، تو اس لیے اسمع۔ اور اگر علامت مضارع دور کرنے کے بعد حرف متحرک ہو تو پھر ہم حمزہ وصلی نہیں لگائیں گے، اور ایک صیغے کے آخر میں پھر سکون آئے گا، اور وہی پہلا صیغہ ہے تصرف سے صرف، یعنی پھر ہم حمزہ وصلی نہیں لگائیں گے۔ جبکہ 4 صیغوں کے آخر میں ہمیشہ نون اعرابی نہیں آئے گا، اور وہ 4 صیغے یہ ہیں۔ نمبر 1 تثنیہ مذکر حاضر، تثنیہ مؤنث حاضر،
اور اس کے بعد جمع مذکر حاضر اور واحد مؤنث حاضر۔ ایک صیغے کے آخر میں سکون آئے گا، 4 میں نون اعرابی گر جائے گا، اور ایک صیغے کے آخر میں کچھ بھی عمل نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ مبنی ہے اور وہ صیغہ ہے جمع مؤنث حاضر، جیسے تنصرنا سے انصرنا۔ تو یہ ہے امر حاضر بنانے کا طریقہ۔ اسی کے ساتھ ہی آپ امر حاضر کی اب گردان بھی پڑھ لیں۔ صرف کبیر فعل امر حاضر معلوم، انصر واحد مذکر حاضر، مدد کر تو ایک مرد، انصرا انصرو تو ان میں نون گر گیا، انصری انصرا انصرنا تو پہلا ساکن اور آخری پر نون ویسے کا ویسے ہے، باقی 4 سے نون گر گیا۔ اسی کے ساتھ ہی آپ نون تقید ثقیلہ کے ساتھ بھی اس کو بنا سکتے ہیں، انصرنا انصرانی انصرنا انصرنا انصرانی انصرنانی۔ ایسے ہی بانون تقید خفیفہ سے انصرن انصرن انصرن۔ اور اگر مجہول بنانی ہو امر حاضر مجہول تو اس کی صرف کبیر یہ ہے لتنصر لتنصرا لتنصرو لتنصری لتنصرا لتنصرنا۔ ترجمہ ہو جائے گا مدد کی جائے تجھے ایک مرد کی، مدد کی جائے تم 2 مردوں کی، تم سب مردوں کی، تو اس طرح۔ اسی کے ساتھ ہی اس کو ہم مجہول کو نون تقید ثقیلہ کے ساتھ بھی بنا لیتے ہیں، لتنصرن لتنصرانی لتنصرن لتنصرن لتنصرانی لتنصرنانی۔ جی اس کے بعد ہے خفیفہ امر حاضر مجہول بانون تقید خفیفہ والی، لتنصرن لتنصرن لتنصرن۔ اس کے بعد اب ہم پڑھتے ہیں فعل امر غائب بنانے کا طریقہ۔ فعل امر غائب معلوم کو مضارع غائب معلوم سے بنائیں گے، اس طرح کہ اس کی ابتدا میں ہم لام امر لگا دیں گے اور وہ ہوگا مکسور یعنی زیر والا، اور وہ لام امر شروع میں جب لگے گا تو وہ جازم ہوگا، یعنی آخر میں ہم جزم بھی لگائیں گے، جس کی وجہ سے 4 صیغوں کے آخر میں سکون آئے گا، اور وہ 4 صیغے یہ ہیں، واحد مذکر غائب جیسے لینصر، واحد مؤنث غائب جیسے لتنصر، واحد متکلم جیسے لانصر، جمع متکلم جیسے لننصر۔ اور 3 صیغوں کے آخر میں نون اعرابی حذف ہو جاتا ہے، اور وہ 3 صیغے یہ ہیں، تثنیہ مذکر غائب، جمع مذکر غائب، تثنیہ مؤنث غائب۔ اور ایک صیغے کے آخر میں کچھ عمل بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ مبنی ہے اور وہ صیغہ ہے جمع مؤنث غائب، جیسے لینصرن۔ فائدہ، لام امر فا اور واو کے بعد لازماً ساکن پڑا جاتا ہے، جیسے ثم کے بعد اکثر اور جبکہ ثم کے بعد اکثر متحرک ہوتا ہے، البتہ ساکن بھی پڑا گیا ہے، جیسے وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ۔ جی وَلْيَحْكُمْ تو وا کے بعد لام کیا ہو گیا ساکن، اس لیے ول پڑا گیا۔ ایسے ہی فا کے بعد آ جائے تو فَلْيَضْحَكُوا، اور ثم کے بعد آ جائے تو عموماً متحرک پڑا جاتا ہے لیکن بعض جگہ ساکن بھی پڑا جاتا ہے، جیسے ثُمَّ لْيَقْضُوا۔ تو یہ لام امر کا پڑھنے کا طریقہ ہے۔ اس کے بعد ہم ساتھ مجہول بنانے کا طریقہ بھی پڑھ لیتے ہیں، فعل امر مجہول کیسے بنتا ہے۔ تو اس کی ابتدا میں ہم لام امر لگا دیں گے اور مکسور ہوگا، اور آخر کو وہ جزم کر دے گا، جس کی وجہ سے 5 صیغوں کے آخر میں سکون آئے گا، اور یہ ہے 14 صیغوں کے بارے میں، یعنی مکمل بتا رہے ہیں کہ 5 صیغوں کے آخر میں سکون آئے گا، اور وہ 5 صیغے یہ ہیں، واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم اور جمع متکلم۔ 7 صیغوں کے آخر سے نون اعرابی گر جائے گا، اور وہ 7 صیغے ہیں، تثنیہ مذکر غائب، تثنیہ مؤنث غائب، تثنیہ مذکر حاضر، تثنیہ مؤنث حاضر، جمع مذکر غائب، جمع مذکر حاضر اور واحد مؤنث حاضر۔ 2 صیغوں کے آخر میں کچھ بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ مبنی اور وہ 2 صیغے ہیں، جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر۔ اسی کے ساتھ ہی آپ نون تقید ثقیلہ کے ساتھ فعل امر بنانے کا طریقہ بھی پڑھ لیں، اس کا طریقہ بھی بالکل آسان ہے۔ اگر زیادہ امر کے اندر یعنی فعل امر کے اندر آپ کو زیادہ تاکید کا معنی مطلوب ہو تو آخر میں نون تقید ثقیلہ لگا لیں۔ تو جب نون تقید ثقیلہ لگائیں گے تو ماقبل 5 صیغوں میں یہ مفتوح ہوتا ہے، اور وہ 5 صیغے ہیں لینصرن یعنی نون کا ماقبل، واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم اور جمع متکلم، وہی 5 صیغے جن پر اوپر ہم نے یعنی جن کو ساکن کیا تھا۔ 6 صیغوں میں نون ثقیلہ سے پہلے الف لگاتے ہیں، اور وہ 6 صیغہ ہیں تثنیہ
मुअन्नस गायब, तस्निया मुज़क्कर गायब, तस्निया मुज़क्कर हाजिर, तस्निया मुअन्नस हाजिर, जमा मुअन्नस गायब और जमा मुअन्नस हाजिर। जमा मुअन्नस में नून ज़मीर और नून तकीद सकीला के दरमियान अलिफ फासिल लगा लेते हैं। दो सिगों में वाव मद्दा को इज्तिमाई साकिनैन की वजह से हज़फ करेंगे और माक़बल के ज़म्मा को बाकी रखेंगे ताकि वाव महज़ूफ़ा पर दलालत करे, और वो दो सीगे हैं जमा मुज़क्कर गायब और जमा मुज़क्कर हाजिर। एक सीगे में या मद्दा को चूँकि हज़फ किया जाएगा और वो सीगा है वाहिद मुअन्नस हाजिर, इसलिए उसके नीचे ज़ेर लगाया जाएगा। और ये सारा वही तरीका है जो हमने गुज़श्ता सबक के अंदर पढ़ लिया था, जिसके अंदर हमने नून तकीद सकीला के बारे में पढ़ा था। अगर हमने खफीफ़ा वाला फ़ेल अमर बनाना हो, यानी ताकीद तो मतलूब हो लेकिन कम मतलूब हो, तो उसमें हम क्या करेंगे, यानी उसमें फिर तस्निया के चारों सीगों में और जमा मुअन्नस हाजिर और गायब के सीगे फिर नहीं आते। बकिया 8 सीगों में नून खफीफ़ा का माकबल नून सकीला की तरह ही रहता है और नून खफीफ़ा यानी नून साकिन लगा देंगे। अब हम पढ़ते हैं अमर गायब की गिरदान। सबसे पहले लियंसुर, लियंसुरा, लियंसुरू, लितंसुर, लितंसुरा, लियंसुरना, लियंसुर, लिनंसुर। इसके बाद ताकीद सकीला के साथ बनाते हैं लियंसुरन्ना, लियंसुरानी, लियंसुरुन्ना, लितंसुरन्ना, लितंसुरानी, लियंसुरनानी, लियंसुरन्ना, लिनंसुरन्ना। खफीफ़ा के साथ लियंसुरन, लियंसुरुन, लितंसुरन, लियंसुरन, लिनंसुरन। मजहूल के साथ लियुनसर, लियुनसरा, लियुनसरू, लितुनसर, लितुनसरा, लियुनसरना, लियुनसर, लिनुनसर। इसी तरह आगे नून तकीद सकीला लगा दें, खफीफ़ा लगा दें, तो इस तरह ये फ़ेल अमर बन जाएगा। अब हम फ़ेल अमर की मुकम्मल 14 सीगों की गिरदान मालूम वाली पढ़ते हैं तरतीब से। लियंसुर, लियंसुरा, लियंसुरू, लितंसुर, लितंसुरा, लियंसुरना। उनसुर, उनसुरा, उनसुरू, उनसुरी, उनसुरा, उनसुरना, लिअनसुर, लिनंसुर। यानी अगर मुकम्मल पढ़ी जाए तो वो इस तरह होगी जी। इसी के साथ ही हम अफ़आल मुतसर्रिफ़ा में से आखिरी फ़ेल नहीं को भी पढ़ लेते हैं। फ़ेल नहीं वो फ़ेल है जिससे किसी काम के ना होने या ना करने का मुतालबा समझा जाए, यानी अमर के मुखालिफ है। जैसे ला तदखुल, मत दाखिल हो तो एक मर्द, ला तंसुर, मत मदद कर तो एक मर्द। नहीं बनाने का तरीका बिल्कुल आसान है। मुज़ारे के शुरू में हम लाए नहीं लगा देंगे जो आखिर में जज़म यानी कर देगा, यानी लाए नहीं जाजिम लगा देंगे, जिसकी वजह से वही 5 सीगे जिन पर यानी ऊपर हमने पढ़ा था सुकून आता है अमर में, उनमें सुकून आ जाएगा और वो सीगे तकरीबन सारे वाहिद के सिवाय वाहिद मुअन्नस हाजिर को निकाल के उसकी जगह हम जमा मुतकल्लिम लगा देंगे। तो इन 5 सीगों में सुकून आएगा। 7 सीगों के आखिर से नून राबी गिर जाएगा, जिनमें नून राबी आता है। 2 सीगे वैसे के वैसे जो रहते हैं, जमा मुअन्नस गायब और जमा मुअन्नस हाजिर वैसे के वैसे ही रहेंगे। इसी तरह नून तकीद सकीला यानी के साथ अगर हम इसको बनाएं फ़ेल नहीं को, तो उसका भी वही तरीका है जो हम फ़ेल अमर के अंदर पढ़ चुके हैं। यानी आखिर में नून तकीद सकीला लगाएंगे। उन्हीं 5 सीगों में जो ऊपर साकिन थे, उनमें 5 सीगों में यानी नून तकीद सकीला का माकबल जो है वो मफ्तू होगा, यानी ज़बर वाला होगा। 6 सीगों में नून सकीला से पहले अलिफ आएगा और 2 सीगों में यानी हम नून से पहले पेश लगाएंगे वाव को हज़फ करके इज्तिमाई साकिनैन की वजह से, जमा मुज़क्कर गायब में, जमा मुज़क्कर हाजिर में और वाहिद मुअन्नस हाजिर में ज़ेर लगाएंगे क्योंकि वहाँ याए मद्दा को हज़फ किया गया है। तो ये इसका तरीका है। जिन 6 सीगों में अलिफ आता है उनमें नून सकीला मकसूर होगा, बाकी 8 सीगों में नून सकीला मफ्तू होगा यानी ज़बर वाला होगा। इसी के साथ ही हम खफीफ़ा बनाने का तरीका भी वही है जो फ़ेल अमर का है, वो भी पढ़ लेते हैं कि उसमें क्या करते हैं कि तस्निया के चारों सीगे और जमा मुअन्नस हाजिर और गायब ये तो आते नहीं हैं, बकिया 8 सीगों में नून खफीफ़ा वही नून सकीला की तरह ही रहता है। इसके बाद अब हम गिरदान पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं, इसकी हम गिरदान पढ़ लेते हैं जिस तरह तरतीब से पहले गायब आती है, फिर हाजिर, फिर उसके बाद यानी मुतकल्लिम, उसी तरह ही हम इसको पढ़ते हैं। ला यंसुर, ला यंसुरा, ला यंसुरू, ला तंसुर, ला तंसुरा, ला यंसुरना जी। इसके बाद अब हाजिर के 6 सीगे शुरू हो जाएंगे।
لا تنصر، لا تنصرا، لا تنصرو، لا تنصری، لا تنصرا، لا تنصرنا، لا انصر، لا ننصر، تو یہ اس کی گردان ہوگی۔ اسی کے ساتھ ہی آگے آپ نون ثقیلہ لگا دیں تو یہ ہو جائے گا لا تنصرنا، لا تنصرانی، لا تنصرن۔ اسی طریقے سے جیسے اوپر ہم فعل امر کی پڑھ چکے ہیں وہی اس کی گردان ہو جائے گی۔ اس کے بعد اس کی مجہول کی بھی گردان آتی ہے جس میں پھر ہو جائے گا لا ینصر، لا ینصرا، لا ینصرو، لا تنصر، لا تنصرا، لا ینصرنا۔ پھر اس کے بعد لا تنصر، لا تنصرا، لا تنصرو، لا تنصری، لا تنصرا، لا تنصرنا، لا انصر، لا ننصر۔ ترجمہ ہو جائے گا کہ مدد نہ کی جائے اس ایک مرد کی، تو یہ مجہول کا ترجمہ ہو جائے گا۔ اسی کے ساتھ نون ثقیل ثقیلہ کی بھی لا ینصرن، لا ینصرانی، اس طرح مکمل ہو جائے گی۔ اس طرح خفیفہ کی بھی اس کے اندر ہم کر سکتے ہیں جس میں لا ینصرن کے ذریعے یعنی یہ گردان مکمل ہو جائے گی۔ تو امید ہے آج کا سبق آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ تو فعل امر فعل نہیں تقریباً ایک ہی جیسے ہیں، ایک کو ہم نے سمجھ لیا تو دوسرا خود بخود سمجھ میں آ جائے گا۔ بس شروع میں ہم فعل امر کو اگر ہم نے سمجھ لیا تو نہیں آسان ہے، اس کے شروع میں صرف لا لگانا ہے، باقی تقریباً اس کا بھی وہی والا یعنی کام ہے جو فعل امر کے اندر کیا جاتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ فعل امر میں حکم دیا جاتا ہے اور نہیں منع کیا جاتا ہے، باقی بنانے کا طریقہ دونوں کا تقریباً برابر ہی ہے۔ امید ہے آج کا سبق سمجھ آیا ہوگا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔